وہ جو واقعہ ہے نا حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی دیوار کیوں اٹھائی آپ نے؟ تو جواب کیا دیا اللہ نے؟ تو کہا نا ابوہما کہ باپ بڑا نیک تھا، نبی نہیں تھا، نبی نہیں تھا، بلکہ میں نے علماء سے سنا کہ 7ویں نسل میں تھے وہ جو آدمی نیک صالح تھا، اس کی 7ویں نسل میں وہ بچے تھے. وہ آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اولادوں کے مال کی حفاظت 2 نبیوں کے ذریعے سے کروا رہے ہیں. یہ واقعہ ہے نا. دیوار کے نیچے مال گڑا ہوا تھا، دیوار گر رہی تھی، کہا جی دیوار اٹھاؤ دو. کیوں؟ تو نیچے یتیموں کا مال ہے، دیوار گر جائے گی، یتیموں کا مال ضائع ہو جائے گا. تو کہا جی دیوار اٹھا دو. وجہ فرمائی. کالج میں پروفیسر صاحب آ رہے ہیں سوٹ بوٹ میں، اور پرنسپل صاحب نے کھڑے رہے کے اس سے کہا جی ذرا صاف صفائی کر دو. تو ذرا ان کو پوچھے گا نا کیوں بھائی مجھ سے کیوں کروایا جا رہا ہے. نبیوں نے بھی تعجب سے پوچھا، پوچھا کہ کیوں کروا رہے ہیں، دیوار اٹھا رہے ہیں نبیوں سے، کیا خاص بات ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کتاب کان ابوہما. آج ہم لوگ اپنے بچوں کے اللہ حفاظت فرمائے فکر مند ہوتے نہیں ہوتے، مزاجوں کے فکر مند ہوتے ہیں، بچوں کے اخلاق کے تعلق سے ہم فکر مند ہوتے ہیں. دوسروں کو دوستوں ایک عجیب بات ہے کہ اللہ والے نے کہی کہ جب بھی میں اپنے بچے کو اپنے خادو سے باہر دیکھتا ہوں تو بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ جانے انجانے کچھ مجھ سے غلطیوں کی معاف کر دے، میرے گندے جذبات سے، میری گندی نیتوں سے، میرے گندے اعمال سے میرے بچوں کی حفاظت فرما. اثرات ہوتے ہیں بزرگ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا اور ڈاکٹر نبیل نے اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں اٹھتے تہجد کے لیے، بازو میں بچہ لیٹا ہوا ہوتا، اس کو دیکھ کے کہتے کہ بیٹا تیرے بہتر فیوچر کے لیے میں کر رہا ہوں. ہماری سوچ و فکر صحیح ہو جائے گی، ہمارے بچوں کے اعمال صحیح ہو جائیں گے. ہماری سوچ و فکر صحیح ہوگی، ہمارے جذبے صحیح ہو جائیں گے، ہماری نیتیں صحیح ہو جائے گی، چیزوں کے اندر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، برکت آ جائے گی. کو دوستو یہ ذکر ہے 24 گھنٹے کا. اللہ آخرت میں یہ نہیں پوچھیں کہ کتنی نماز پڑھ کے آئے، بلکہ کتنی نماز لے کر آئے گا، ہے نا. نماز کی سبجیکٹیوٹی کیا ہے جی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نہیں کہا کہ نماز بے حیائی، نماز پڑھنے والا بے حیائی برائی سے رک جاتا ہے، بلکہ فرمایا روک دیتی ہے. بچپن میں ایک چھوٹا بچہ، دیکھو کیا ہوتا ہے، مزاج کیسے بنتا ہے بتاتا ہوں. بچپن میں ایک چھوٹے بچے نے گندگی اپنے چہرے پہ لگا لی. گندگی پڑی ہوئی تھی گھر میں یا خود کی گندگی تھی، اس نے اپنے چہرے پہ لگا لی اور اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے. 2-3 مہینے کا 4 مہینے کا جو بچہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، اس زمانے کو بچہ نے گندگی لگا دی، اس میں مزہ آ رہا ہے، اس میں لوٹ رہا ہے، پوٹ رہا ہے اس میں. اور ماں نے دیکھا، باپ نے دیکھا اور آ کے چی 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 یہ کیا تو نے گندگی، اور بچے کو اٹھایا اس میں سے. تو بچہ خوش ہوتا ہے کیا، اچھا کیا مجھے اٹھائے بول کے، کیا کرتا؟ روتا ہے، مجھے کیوں گندگی کرنے سے روک رہے ہو. سو بولتا نہیں بولتا، یہی اس کا ایک نے روتا ہے، چیخیں مار مار کے روتا ہے، مجھے کیوں اٹھا رہے. اور باپ نے اس وقت اس کی ویڈیو بنا لی. اور جب بچہ ہوش سنبھالا، آپ کے اتنا ہو گیا بڑا، تو باپ نے ویڈیو بتائی اس کو. جب اٹھانے پہ رو رہا تھا، اب ویڈیو دیکھ کے خوش ہوگا کہ کیا اچھا کام کر رہا تھا میں بول کر، کیا بولے گا؟ اچھا اچھی یہ کام میں کر رہا تھا. تو بات ہو. اور تقریباً 20 سال کے بعد اس جگہ پہ چہرے پہ جہاں آپ نے گندگی لگائی، 20 سال کے بعد پھر صاف کرائے گا، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں گندگی تھی، وہ ذہن میں گندگی بھی صاف کرے گا چہرے پہ کہ یار یہ کام میں نے کیا تھا. بزرگوں دوستو، نماز بننے سے پہلے اور نماز بننے کے بعد یہ سچویشن ہوتی ہے. اچھا میں 2 گھنٹے موبائل پہ بیٹھتا تھا، اچھی چیز. بزرگوں دوستو، گناہوں کا ویٹیج آدمی کے اوپر کھلتا ہے کہ اس کا کیا اثر ہوگا آخرت میں. نماز یہ آدمی کے اوپر اثر کو کھولتی ہے کہ آخرت میں کل کھڑا رہنا، اور یہ میں کر رہا ہوں. برائی سے آدمی رکتا نہیں ہے، بلکہ برائی کی گندگی کی جو ہے نا اس کے ذہن پہ، اس کے دل میں گندگی کھلتی ہے کہ یہ گندگی ہے. جیسے وہ بچے کے ذہن پہ کھل گئی 20 سال کے بعد.
ایسے نماز کا جب آدمی اہتمام کرنا شروع کرتا، کسی کو دوستوں ایک اللہ والے کہتے ہیں ناممکنات میں سے کہ ایک آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور 3 گھنٹے اسکرین کے سامنے بیٹھ سکے،